الرحمن الرحیم، باب ہے حالت حرام والا بندہ شکار سے بچے گا، یعنی شکار کرنے سے، شکار کا بتانے سے یہ بھی منع ہے، نہ شکار خود قتل کرے نہ کسی کو بتائے کہ بھئی وہاں شکار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہاں پر شکار سے مراد خشکی کے شکار ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سمندری شکار تو جائز ہے حالت حرام والے بندے کے لیے۔ قرآن کریم میں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم۔ اچھا جی، اور حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، قرآن کریم کی دوسری آیت 96 نمبر آیت سورہ المائدہ کی، فرمایا خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے جب تک تم حالت حرام ہے۔ اچھا جی، اب آگے نا ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک شکار ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ غیر معقول جو کھایا نہیں جاتا، اس کے اندر صاحب بدائے نے دو قسمیں بنائی ہیں اس کی۔ پہلی قسم ہے جو طبی طور پر ایذا دینے والے جانور ہوتے ہیں، یعنی غالب ان کے اندر ہوتا ہے وہ ایذا دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو محرم بندے کے لیے جائز ہے کہ انہیں قتل کر دے، اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں ہوگا۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ شیر، بھیڑیا، چیتا، تیندوا، یہ جانور۔ ہاں، محرم کو نظر آ گیا، محرم بغیر کسی توقف کے ان کو مار دے، کیا پتہ 5 منٹ بعد وہ حملہ کر دے، یہ مر جائے، کیونکہ یہ جانور جنگلی بھی ہیں اور وحشی بھی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، جان بچانا ممکن نہیں ان سے۔ تو ان کو اگر ابتدا میں ہی محرم مار دیتا ہے تو اس پر کوئی نہیں، کیونکہ اگر وہ توقف کرے گا تو خود جان جا سکتی۔ اور دوسری قسم ہے جن کے اندر غالب نہیں ہوتی تکلیف دینا، یعنی ان کا نارمل ہے، وہ تکلیف نہیں دیں گے، مثلا جس طرح کہ بجو اور لومڑی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں اگر وہ اس پر حملہ کریں تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر وہ حملہ نہیں کر رہے، ویسے پھر رہے ہیں، یہ نہ ہو بس فائرنگ کرتا رہے، ماری جائے کہ میں محرم ہوں اور میں بچنا چاہ رہا ہوں سارے جنگل سے، سارا جنگل ہی ختم کر رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ یعنی یہ جو چھوٹے جانور ہیں جب تک یہ حملہ نہ کریں، یعنی اب دیکھنا دو ہوگی اس کے اندر پارٹیشن ہوگی، کہ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اکثر جن کے اندر شر ہوتا ہے، جو حملہ کاری دیتے ہیں، ان کی عادت حملہ کرنا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو پنگا نہ لیں، چھیڑے نہ، وہ حملہ نہیں کرتے۔ تو یہ پنگا بھی نہ لے اور وہ حملہ نہیں کریں گے تو یہ بچا رہے۔ ہاں، اگر وہ ویسے حملہ کر دیں پھر مار دیں۔ 2696 نمبر روایت پہلی فصل ہے۔ صاحب ابن جسامہ فرماتے ہیں کہ وہ ہدیہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنگلی گدھا، اور آپ وادی ابوا میں تھے یا وادی ودان میں تھے، یہ ابوا اور جوفا کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر یہ رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ جب آپ نے حضرت صاحب ابن جسامہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں پریشانی کے آثار دیکھے کہ ان کو اس بات کا رنج ہوا کہ حضور نے میرا تحفہ نہیں لی، تو فرمایا ہم نے تجھ پر یہ رد اسی وجہ سے کیا کیونکہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم کبھی نہ لوٹاتے تیرا تحفہ لیکن ہم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا حمار وحشی، ٹھیک ہے، تو یہ حرام ہوا خیبر میں جا کے، اور یہ پہلے عمرے کی بات ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پہلے والے عمرہ کی بات ہے، کیونکہ حج تو 10 ہجری میں ہوا، اس وقت تو یہ حرام ہو چکا تھا، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ پہلی بات ہے۔ اچھا، یہ جو منع کیا نا آقا کریم علیہ السلام نے، یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس شکار میں کسی حالت احرام والے بندے نے ان کی مدد کی تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ منع کیا۔ اگر یہ تعویل نہ کریں تو اگلی روایتیں جو آ رہی ہیں ان کا معنی صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں امام ہمارا جو ہے ایک اس کے اندر رائے، وہ امام حضرت سیدنا عمر فاروق، ابو ہریرہ، طلحہ بن عبید اللہ، معاشر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایتیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں کہ ان کا یہ مذہب ہے۔ آگے 2697 نمبر روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے وہ، اور کچھ بعض ساتھی پیچھے رہ گئے، یہ عمرہ حدیبیہ کی بات ہے 6 ہجری میں، ٹھیک ہے جی، تو پیچھے رہ گئے، وہ حالت حرام میں تھے، یعنی حضرت جابر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، حضور آگے چلے گئے، وہ حالت حرام میں تھے، اور حالانکہ حضرت جابر غیر محرم تھے، حضرت جابر نے حرام نہیں باندھا تھا، یہ عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، کہتے تھے چلے میں آپ کو ذرا 4 گاؤں آگے چھوڑ آتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ذرا دور تک رخصت کر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرعوا حمارا وحشیا، تو اس تمام صحابہ جنہوں نے حرام باندھا تھا نا، وہ جو حضرت جابر کے ساتھ ایک گروہ پیچھے رہ گیا تھا، کچھ آگے تھے کچھ پیچھے تھے، انہوں نے ایک
دیکھا، جنگلی حمار دیکھا، گدھا دیکھا، قبل اس سے کہ وہ اپنا حضرت جابر ان کو دیکھتے. حضرت جابر نے اسے نہیں بھی دیکھا. اب اس میں یاد رکھیں حضرت جابر نے حرام نہیں باندھا، باقی صحابہ نے حرام باندھا ہے. صحابہ نے وہ گدھا دیکھ لیا تو فلما رأوہ، جب صحابہ نے اس کو دیکھا ترکوہ، انہوں نے چھوڑ دیا، نظریں پھیر لی، اپنا دھیان ادھر کر لیا، حتیٰ کہ حضرت ابو قتادہ نے اسے دیکھ لیا. جب حضرت ابو قتادہ نے دیکھا نا شکار آ گیا، فراقیبہ، آپ سوار ہوئے اپنے گھوڑے پر اور ان سے آپ نے کہا کہ مجھے میرا ڈنڈا پکڑانا، نیزہ پکڑانا. فابو، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں پکڑانا، ہم نے حرام باندھا ہے، شکار کے اندر آپ کی مدد کریں، ہم پہ دام آئے گا، ہم گناہ ہم کیوں پکڑائیں، ہم نے نہیں پکڑانا، آپ خود ہی پکڑیں. فتنا والا ہو، وہ تو خود ہی آئے اور اپنا نیزہ اٹھایا اور جا کر اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا. اکرا کا مطلب اصل میں تو زخمی کرنا، ٹانگے کا اکر ویسے کوچے کاٹنے کو کہتے ہیں قرآن کریم میں، وفاقر ناقتا، تو اصل میں ان کو یعنی زخمی کر دیا، پھر اس کو انہوں نے ذبح کیا. ثم اکلا، پھر آپ حضرت جابر نے بھی اسے کھایا، ساتھیوں نے بھی کھایا. فندموا، تو وہ صحابہ کو ندامت ہوئی، جنہوں نے کھایا نا ساتھ حالت حرام والوں نے، ان کو ندامت ہوئی. ان کا یہ ذہن تھا کہ شاید حالت حرام والے بندے کے لیے شکار کھانا ویسے ہی حرام ہے، اس وجہ سے انہیں ندامت ہوئی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھا، حضور نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کوئی گوشت ابھی بھی ہے؟ جی یا رسول اللہ، ہمارے پاس اس کی دستی اپنا اس کا ایک ہے، اس کی ٹانگ کا ایک گوشت موجود ہے، ابھی پائے ہیں ابھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا. حضور علیہ السلام نے عملاً ان کو کھا کے سمجھایا کہ ندامت نہ کرو، تم نے کون سا بتایا ہے یا تم نے کیا ہے، وہ تمہارے لیے جابر نے مارا ہے، تمہارے لیے حلال ہی حلال ہے. متفق علیہ روایت ہے. اب اس کے اندر یہ ہے، اور ایک مسلم کی روایت میں حل اشرتم حل اعنتم، اور یہ آگے آ گیا، کہتے ہیں بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں یہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے حکم دیا تھا کہ اس پر حملہ کرے جابر، یا اشارہ کیا تھا اس کی طرف؟ اور مسلم کے اندر لفظ ہے حل اشرتم، کیا تم نے اشارہ کیا تھا، او اعنتم، یا تم نے مدد کی تھی؟ اور صحابہ نے کی نہیں یا رسول اللہ، نہ ہم نے جابر کو بتایا، نہ مدد کی، نہ اشارہ کیا. حضور نے فرمایا پھر باقی جو اس کا گوشت ہے وہ بھی تم کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے. اب اس حدیث کے اندر ہے کہ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود ذبح کیا، کسی محرم بندے نے ان کی مدد نہیں کی، تو وہ گوشت صحابہ نے بھی کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. پچھلی روایت صاحب ابن جسامہ والی، اگر اس کی یہ تعویل نہ کریں کہ اس کے اندر کسی محرم نے مدد کی ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے رد کیا، اس میں کھا لیا، تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق تو ممکن نہیں ہوگی. پھر یا ایک حدیث بخاری کی چھوڑنی پڑے گی یا دوسری، تو تطبیق اسی طرح ممکن ہوگی کہ اس کے اندر کسی حالت حرام والے بندے نے ان کی مدد کی تھی. 2698 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ہیں ان کو قتل کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، حرم میں بھی اور حالت حرام میں بھی: چوہا اور جنگلی کوا اور چیل اور بچھو اور پاگل کتا. متفق علیہ روایت ہے، یعنی یہ کتے بعض اوقات ہوتا ہے نا باولے ہو جاتے ہیں ان کو. متفق علیہ روایت ہے. 2699 نمبر روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں. فاسق ان سے مراد یعنی موذی ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، اور ان کے فسق سے مراد ان کا خبیث ہونا اور ان سے کثرت سے ضرر کا ثابت ہونا، یعنی کثرت سے یہ نقصان دیتے ہیں، ان کی طبیعت میں غالب شر ہوتا ہے، ان کا اپنا نفع کسی کام میں ہو نہ ہو اگلے کا نقصان ضرور کر دیتے ہیں. مراد فسق سے یہ ہے. فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے گا حل و حرم میں. نمبر 1 سانپ، نمبر 2 الغراب الابقا، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں الابقا کا لفظ وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، الذی فی سواد و بیاض، جس کے اندر سفیدی اور سیاہی ہو، وہ کوا، جنگلی کوا جو ہوتا ہے نا، تو چتکبرا، یہ ذہن میں نہیں تھا، چتکبرا کوا جو آگے سے ہوتا ہے کچھ سفید، پیچھے سے کالا ہوتا ہے. اچھا، جنگلی کوا جو ہے وہ اپنے محلے والا کوا نا، آپ سمجھیں جنگلی کوا بڑا اس کے مقابلے میں عظیم الشان ہوتا ہے. والفارا، اور چوہا، والکلب العقور، اور کاٹ دینے والا کتبہ والا کتا جو کاٹی جائے ہر بندے کو. اور فرمایا چیل. متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت. دوسری فصل 2700 نمبر روایت، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکار کا گوشت تمہارے لیے احرام میں حلال ہے جب تک تم نے شکار نہ کیا ہو،
یا تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ اچھا جی، اس کا معنی تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم نے اس کا حکم نہ دیا ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو وہ جو تھا نا پہلی روایت صاحب ابن جسامہ والی، اس میں کسی محرم نے حکم دیا تھا کہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کر کے لائیں، تو حضور نے اس وجہ سے منع کر دیا۔ تو اس میں معلوم تسیدو جب تک خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے نہ کیا گیا، یعنی تم نے کہہ کے نہ کروایا ہو، پھر نہیں، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وگرنہ اگر ویسے کو بندہ محبت سے کر کے خود ہی تحفہ لے کے آ گیا، خود ہی آپ نے کہا نہیں ہے، آپ نے مدد نہیں کی، آپ نے اس کو اشارہ نہیں کیا، وہ خود ہی لے آیا، وہ جائز ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے سے روایت کیا۔ 2701 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹڈی ہے، الجراد ٹڈی، یہ صید البحر، سمندر کا شکار ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا۔ تو یہ روایت ایک تو سندن بالکل ضعیف ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور ایک روایت میں جو ہے نا آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ حالت حرام میں اگر کوئی بندہ ٹڈی مار دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کعب کو بلاؤ، حضرت کعب فیصلہ کرے گا۔ کعب نے فرمایا ایک درہم ہوگا، ایک درہم کا ہوگا اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اگر ٹڈی کا شکار کرنے میں کوئی دم نہ ہوتا تو صحابی رسول نے ایک درہم مقرر کیوں کیا؟ سوال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک روایت کے اندر اب یہ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف آ رہا ہے کہ ٹڈی کا شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کے درمیان تطبیق یوں دی جائے گی، ٹڈی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ٹڈی بھی ایک سمندری ایک خشکی والی، ایک بحری اور بری، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لہٰذا جو بحری ہوگی اس کا شکار کرنے میں تو گناہ نہیں ہوگا، محرم کو دم نہیں ہوگا، کیونکہ سمندری شکار وہ کر سکتا ہے ویسے۔ اور جو بر کی ہے، خشکی کی ہے ٹڈی، اس کو مارنے میں بندے پر دام ہوگا، وہ ایک درہم دے گا، جس طرح کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سند اس کی ضعیف ہے، اسے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ 2702 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا محرم ہر درندے کو مار سکتا ہے، یعنی جو درندہ حملہ کرنے والا اس کو مار سکتا ہے محرم بندہ۔ امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ 2703 نمبر روایت ہے، حضرت جناب عبد الرحمن ابن ابی عمار فرماتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بجو کے بارے میں پوچھا، کیا وہ شکار ہے بجو؟ فرمایا ہاں۔ کیا اس کو کھایا جائے گا؟ جی۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں؟ جی۔ امام ترمذی، نسائی نے روایت کی، امام شافعی نے، ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن سے۔ اچھا یہ جو ہے نا اس کے اندر ہے کہ بجو حلال ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ بجو مردے کھاتا ہے، بجو مردے کھاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ بجو جو ہے وہ ذی ناب میں بھی آتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہر ذی ناب حرام ہے۔ تو اس کے اندر حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانا یا اس کا شکار وغیرہ اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ آگے آ رہی اگلی بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت 2704 نمبر روایت، فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے بارے میں پوچھا، تو آپ فرمایا وہ شکار ہے، اور اس کے اندر ایک مینڈا ہوگا بندے پہ لازم اگر کوئی محرم بندہ اس کا شکار کرے۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ آگے حدیث آ گئی 2705 نمبر روایت، خزامہ ابن جزی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کھانے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا بجو کو کون کھاتا ہے کیا؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ ابو داؤد ابن ماجہ کے لفظ ہیں، فرمایا کون کھائے گا اس کو؟ اور میں نے بھیڑیے کھانے کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ جس میں خیر ہے، جس بندے میں کوئی خیر کی رتی ہو، کیا وہ بھیڑیا کھائے گا؟ امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں اس کی سند قوی نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی کو جو اہل علم یہ جانتے ہیں کہ ایک محدث کو ایک ہی روایت ضعیف سند سے پہنچتی ہے، جبکہ دوسرے محدث کو وہی حدیث صحیح سند سے پہنچتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں۔ امام بخاری کو ایک روایت پہنچی صحیح سند سے، وہی روایت بالکل سیم ٹو سیم وہی روایت امام ترمذی کو پہنچی ضعیف سند سے، امام ترمذی کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، تو اس کا مطلب وہ بخاری میں آئی وہ بھی ضعیف ہے، وہ جھوٹی ہو گئی، جعلی ہو گئی، آگ لگا دو۔ یہ کئی بیوقوف اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جھوٹی ہے یہ روایت، یہ نکال دو، یہ تو انہوں نے دین خراب کر دیا۔ اب دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کب، امام ترمذی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لے کر استدلال کر کے مسئلہ دے کے امت کو چلے گئے تھے۔
امام اچھا ذوف ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک آیا ہے، ان کے پاس آیا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث کہاں سے سنی تھی؟ حضرت انس بن مالک سے سنی ہوگی، انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک سے سنی ہوگی۔ وہاں پہ تو ذوف والا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ نے جن حدیثوں سے استدلال کیا ان میں کوئی ذوف والی کہانی نہیں، انہوں نے تو ڈائریکٹ یا اپنے سے بڑے تابعین سے سنی ہے یا صحابہ سے سنی ہے۔ تو اس کے اندر حرمت کی دلیل ہے کہ بجو فرما کون کھاتا ہے بجو؟ اچھا، اب یہاں پہ پھر قاعدہ آگے یہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کے اندر دلیلیں متعارض آ جائیں، ایک طرف ایک چیز کے حلال ہونے کی دلیلیں، ایک طرف ایک چیز کے حرام ہونے کی دلیلیں، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو ان کے اندر ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حرمت کو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جن چیزوں میں شک ہو انہیں چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف آ جائے جن میں شک نہ ہو، شک سے پاک ہو جائے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ حرمت کو ترجیح دی جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو لہٰذا اسی طرح اچھا مزے والی بات ہے کہ جن چیزوں کے اندر غالب بڑے میجر مسئلوں میں شافعی اور حنفیوں کا اختلاف ہے، اور امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو حرام کہہ دیا نا، یہ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر انہوں نے ایک طرف شوافیہ یا مالکیہ نے کہا کہ یہ حلت کے قائل ہیں، تو ان کی ان حلت اور حرمت والے مسئلوں کو، جانوروں کو یا اس طرح کی چیزوں کو جمع کریں، ان میں سے غالب اور اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا اختلاف صرف کتابوں تک ہے، نہ شوافے کے ہاں وہ چیزیں بکتی ہیں بازاروں میں، نہ احناف کے ہاں بکتی ہیں۔ آپ بتائیں بجو اگر حلال ہے شوافے کے ہاں، تو آپ پاکستان میں کہیں، پاکستان میں تو شافعی ہیں ہی نہیں، بجو بکتا دیکھا کبھی؟ کسی کو کھاتے دیکھا؟ شوافے کے ملک میں کوئی مارکیٹ پہ دکان پہ ملتا ہو؟ نہیں ہے اس طرح۔ یعنی جب حلت و حرمت کا آ گیا نا تو ان میں بھی احتیاط کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ چلیں جی، تیسری فصل ہے، 2706 نمبر روایت ہے۔ عبد الرحمن بن عثمان تیمی فرماتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ہم مالت حرام میں تھے، تو آپ کے لیے ایک پرندہ، چڑیاں یا پرندے تحفہ لائے گئے۔ حضرت طلحہ سو رہے تھے، ہم میں سے کچھ بندوں نے کھا لیا اور کچھ بندوں نے نا تورع کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کھانا۔ جب حضرت طلحہ بیدار ہوئے تو انہوں نے موافقت کی ان کی جنہوں نے کھایا تھا، تو اور فرمایا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کھایا تھا، حضور کی بارگاہ میں تحفہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔